معرفت کورس کی 29ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحکم۔ الحکم کہتے ہیں حکومت کرنے والا۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے ہا، کاف اور میم۔ ایکچولی یہ حکمہ کہتے کس چیز کو ہے؟ گھوڑے کو جو لگام ڈالی جاتی ہے نا، وہ لگام ڈالنے کو کہتے ہیں حکمہ۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھنے کو اچھی طرح سے مل جائے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو الحکم کہہ کر پکاریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جس طرح گھوڑے کو لگام ڈالی جائے تو وہ ٹوٹلی پوری طرح سے اللہ کے اپنے مالک کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم ایسے ہی تیرے کنٹرول میں ہیں جیسے کہ گھوڑا لگام ڈالنے کی وجہ سے اپنے مالک کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ ذرا غور کیجئے، لگام ڈال کر جب گھوڑے کو اپنے وش میں اپنے کنٹرول میں کیا جاتا ہے تو اس میں ایک گھوڑے کی مرضی کے خلاف والا معاملہ ہوتا ہے۔ گھوڑا اگر دائیں طرف نہیں موڑا، آپ پھر بھی اس کو رائٹ سائڈ پر کھینچیں، اس کا منہ زبردستی موڑ دیں، وہ نہیں موڑے گا تو یہاں پر درد ہوگا، وہ اس کی باچھی چر جائے گی، وہ اس درد کی وجہ سے ڈرتے ہوئے اس طرف موڑ لے گا اپنا منہ، اور وہ پھر اس کی طرف چلنا شروع کر دے گا جس طرف اس کا مالک چاہ رہا ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا کنسیپٹ سمجھ آ رہا ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گی مالک کائنات نے آپ کو جو لگام ڈالی ہوئی ہے اپنے احکامات کی، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو لگام ڈلی ہوئی ہے تو آپ ذرا سا ٹیڑھا ہونے لگیں گے نا، آپ صراط مستقیم سے ہٹنے لگیں گے تو آپ کو درد شروع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، آپ کو گزند پہنچے گی، گویا وہ لگام ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، نہیں صراط مستقیم پر رہو۔ اور یہ لگام جو مالک کائنات نے ڈالی ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ تو سب کے منہ پہ ہوتی ہے، سب کی گردنوں پہ ہوتی ہے، لیکن انسان کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی اس لگام کو چھڑوانا چاہے گا نا، اللہ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اختیار سے یعنی اس کو گائیڈ کرنا چھوڑ دے گا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، جن کو پھر سنائی نہیں دیتی ہدایت کی بات۔ اب ذرا اگر آپ اللہ تعالیٰ کا یہ نام سمجھ چکے ہیں، اس کی کیا ایٹریبیوٹ ہے، اس میں کیا تاثیر پائی جاتی ہے، اگر وہ سمجھ چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں اس لفظ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے اپنے لیے۔ یہ جو الحکم ہے قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف ایک ہی مرتبہ استعمال کیا ہے، لیکن احکام جو لفظ ہے، احکم الحاکمین، یہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 5 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 114 یعنی 114 میں، یہ آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا میں آپ کو سینیریو بتانا چاہوں گا۔ وہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ، جب نبی کے ساتھ ہے تو باقی سب کے ساتھ بھی ہوگا، میں نے شیطانوں کو لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے لگا رکھا ہے شیطانوں کو، شیطان چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے، دونوں طرح کے شیاطین کو میں نے ان کے ساتھ چشمہ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اسے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں اور میرے بندے ڈسٹریکٹ نہ ہوں اور میرا مزید سے مزید تر قرب پاتے چلے جائیں۔ اب ذرا ہوتا کیا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان تو کھڑا ہی ہے لگام ڈالنے کے لیے، وہ تو پھر ڈال ہی لے گا۔ ذرا دیکھیے یہ سارے کا سارا سینیریو بتانے کے بعد کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، وہ پوری قوت کر رہا ہے، پوری قوت لگا رہا ہے، پوری طرح سے زور لگا رہا ہے کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، یہ ساری بات بتانے کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ انعام آیت نمبر 114 آقا فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکمن، تو پھر کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کی لگام اپنے منہ پر ڈالنے دوں؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے کنٹرول میں آ جاؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اللہ نے تو مفصل کتاب تم پر نازل کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا روڈ میپ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے کہ تم نے کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح سے کس رویے سے بات کرنی ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی آ جائے جاہل، یعنی آپ کو لگے اب میں اپنے لیے بولنے لگا ہوں، تو آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہوئے کہنا ہے سلام علیکم۔ یہ ساری کی ساری باتیں پوری کی پوری لائف گائیڈ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اب بھی کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حکم تلاش کروں؟ اب ذرا آپ کو یہ تھوڑا سا سینیریو سمجھ آ رہا ہوگا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ استعمال کیا ہے سورۃ انعام آیت نمبر 114 میں۔ آپ کو یاد ہے نوح علیہ السلام
ایک لمبی دوڑی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے ہوئے کامیابی رہے، لیکن ہوا کچھ یوں، زیادہ تر لوگ آپ پر ایمان لائے نہیں، زیادہ تر مخالفتیں ہی رہیں۔ لوگوں کا کیا کہنا، آپ کے اپنے پورے گھر والے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اب نہ اللہ تعالیٰ نے نہ وعدہ کیا ہوا کہ میں آپ کے اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ اب نوح علیہ السلام کشتی میں موجود ہیں، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا جو کہ کافر ہے، پوری طرح سے مشرک ہے، وہ ڈوب رہا ہے یا ڈوبنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں ایسے کر لوں گا تو ویسے کر لوں گا۔ نوح علیہ السلام اب ذرا غور کیجئے کس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو ندا دی، فَقَالَ، اور اس نے کہا، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہلوں میں سے ہی ہے نا، میرے اہل و عیال میں سے ہے، یہ تو میرا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بھی پوری طرح سے سچا ہے، تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر حکم لگانے والا ہے، سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس سے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے، اچھا پھر میرا فیصلہ سنو، تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تمہارا اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا کیا لگتا ہے۔ اگر کسی کو تمہارے اللہ کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اس کی پرواہ کیوں ہے؟ تم نے کہا نا کہ میں احکم الحاکمین ہوں، میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے میرا فیصلہ سنو، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ بایولوجیکل تو بیٹا تھا، اس لیے تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب اسی قاعدے کو آپ بھی اپنے لیے چنیے اور سنبھال کر رکھ لیجئے۔ اگر کسی کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے نا، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ آپ کی بہن نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا استاد، آپ کا دوست نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اب اس بندے کے ساتھ اگر میرا کوئی تعلق ہے تو فقط ایک تعلق ہے، وہ کیا؟ میں اسے ریئلائز کرواؤں، شاید یہ ٹریپڈ ہے، یہ شیطان کے جھانسے میں آ گیا ہے، میں اسے آئینہ دکھاؤں، دیکھو تم اللہ کے خلیفہ ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تم ہی تو ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے ایمان کے لیے، اس قدر محکم انداز میں سنا ہے کہ پہلا سانس بھی تم نے مسلمان کے گھر سے لیا۔ اس کے سوا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں اسے واپس ریئلائز کرواؤں کہ تمہارا حقیقی رنگ یہ ہے، تم شیر ہو، تم شاہین ہو، تم اللہ کے بندے ہو۔ اس کے سوا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور جب یہ آ جاتا ہے اللہ کی بندگی میں، پھر تو یہ پوری طرح سے میرا بھائی ہے، پھر تو اس کے لیے جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے، پھر تو میری ہر چیز اسی کی چیز ہے۔ باہر کیف آگے ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نا سورۃ التین 95 سورہ نمبر ہے 30ویں سپارے میں، وہ ذرا میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا، یہی لفظ حاکم آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب مدعا بیان کرتے ہیں تو مدعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہت ہی احسن طریقے سے پیدا کیا، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ محکم، سب سے زیادہ بہترین انداز میں پیدا کیا انسان کو۔ پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے بھی نیچ، ہیچوں سے بھی ہیچ، کم تر سے بھی کم تر سچویشن میں پھینک دیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے احسن تقویم، سب سے بہترین انداز میں پیدا کیا، سب سے بہترین، یعنی فرشتوں سے بھی بہتر انداز میں۔ پھر مجھے کیا کیا؟ اسفل سافلین میں گرا دیا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ آپ کو نظر آیا؟ آپ سمجھ پائے اصل میں کیا ہے؟ آپ کل والی اگر قرآن کلاس کو ذہن میں رکھیں نا تو سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی، چونکہ یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونی ہے تو میں وہاں پر میں وہ والی بات نہیں کروں گا۔ المختصر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خلافت کی خلت سونپ دی، اللہ تعالیٰ نے آپ میں اپنی روح پھونک دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار، چناؤ کا اختیار عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا، ہر شے کا علم دے دیا، خلافت دے دی، یعنی گویا اپنے بعد حکومت دے دی اس زمین پر، اور پھر اپنی روح بھی پھونک دی کہ تم میرے ساتھ کنیکشن بھی اپنا اسٹیبلش کر کے رکھنا۔ یہ سب کچھ عطا کر دیا، گویا بہترین انداز میں آپ کو اور مجھے تخلیق کر دیا۔ لیکن جب میں نے اپنا چناؤ کرتے ہوئے
بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو اپناتا، اللہ کے فیصلوں کو میں محکم سمجھتا، میں نے اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے اللہ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کو مستنبط کرنا شروع کر دیا، بلکہ غالب کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوا؟ میں اسفل سافلین میں گر گیا۔ یہ آپ کو نظر آئے گا، یعنی کوئی برے سے برا، آپ ذرا دیکھیے، جب ہم کسی کے ساتھ دشمنی میں آ جاتے ہیں، جب ہم کسی کی اناد میں آ جاتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں سامنے والا صحیح ہے یا غلط ہے، ہم بس اسے گرانا چاہتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو ہم چھپا دیتے ہیں، ڈسکس ہی نہیں کرتے، اگر ڈسکس کریں گے بھی تو نیگیٹیولی، اور اس کی برائیوں کو اچھال اچھال کر سامنے کریں گے، گرے سے بھی گری حرکت۔ آپ ذرا دیکھیے، جب ہم ایک قوم دوسری قوم کے مخالف آتی ہے، اس کے ساتھ جنگ کرتی ہے اور پھر اس پر غالب آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ زیادہ دور نہ جائیے، پاکستان کی ہسٹری پڑھ لیجئے گا، ہوتا کیا ہے؟ قتل عام، جانور بھی آپس میں لڑتے ہیں، بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، لیکن ایک حد تک ان کا مقصد ہے کہ وہ کھا جائیں، اور وہ کھا جاتے ہیں، ان کا مقصد اگلے جانور کو تکلیف دینا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان جب درندہ بننے پر آتا ہے تو درندوں کو تو شرم آئے گی، زندہ بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے تلوار کے ایسے آر پار کر دیا جاتا ہے، ماں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے نو مولود بچے کا خون پیے، ورنہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ماں کو مجبور کیا جاتا ہے اپنے بچوں کو نیچے رکھو، اس کے سینے پر اچھل اچھل کر اسے مار دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ درندگی کی انتہا۔ آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آئے گا، یعنی اس کہاں پر درد ملے گا اسے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو میں نے درد دینا ہے۔ آپ یہاں پر اپنی ہسٹری پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین کو برہنہ کیجیے، ان کا جلوس نکالیے۔ یہ کیا ہے؟ مسلم ذہن کا یہی قصور ہے، اور یہ ہمارے زیر تاب آ گئی ہیں، ہم نے ان پر غلبہ پا لیا ہے۔ 100 سال انہوں نے حکومت کی، 400 سال کی، 500 سال کی، اب ہماری باری ہے، ہم حکومت تو نہیں کر سکتے، ہم انہیں ذلیل کریں گے۔ جب انسان درندگی پر اترتا ہے تو یہ درندگی کو بھول جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ تکلیف دینے پر آ جاتا ہے، عذاب دینے پر، عذاب بھی علیم۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، انسان نے، آپ کو پتہ ہے ویپن آف پیس کیا ہے؟ ایٹم بم، اس کو کہا جاتا ہے ویپن آف پیس، امن کا ہتھیار۔ اور وہ بنایا کس لیے گیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اگر میری لڑائی ہو جائے کسی دشمن ملک سے تو میں بھول جاؤں گا اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں کسان اور دہقان بھی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ایک ایسا ہتھیار ان پر پھینکوں گا، وہاں پر 4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت ہو جائے گا، سب کے سب پگھل جائیں گے، کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا۔ اور اگر کوئی زیر زمین جا کے ادھر ادھر جا کے بچ بھی گیا نا، وہاں پر ایسی ریڈیشنز آ جائیں گی، وہ برسوں تک وہاں رہ ہی نہیں سکیں گے، ان کے بچے بھی اپاہج پیدا ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ درندگی کی انتہا ہے۔ اسفل سافلین، جب اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنا قانون اپنانے کی کوشش کی جائے گی، آپ امن بھی ڈھونڈیں گے تو عذاب بھی دیں گے، پیس آف ویپن بھی آپ کا تباہی مچانے والا ہوگا۔ اور اب تک آپ کو پتہ ہے ویسے یورینیم جتنا اکٹھا کر لیا گیا، 4 مرتبہ زمین کو پوری طرح سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ پوری طرح سے تباہ کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہی منظر جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا آپ کو دکھایا، ایسے سب کے سب مر جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، زمین کی حدت ایسے ہوگی جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا۔ اور یہ جو صورت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ انتظام و انسلام دنیا پہ کر رکھا ہے اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ میری دی ہوئی گائیڈنس کو بھول جائے گا نا، تو پھر یہ اسفل سافلین، نیچوں سے بھی نیچ ہو جائے گا۔ یہ اپنی طرف سے اصلاح کرنے کی بھی جب کوشش کرے گا نا میری ہدایت کو چھوڑ کر، تو بھی فساد ہی کرے گا۔ ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ایک لوگ ہیں جو یہاں پر بچ جائیں گے، اور وہ کون ہے میں نہ بھی پڑھوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو گروہ ہے نا جو ایمان لایا اور صالح اعمال پر آ گیا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو تو میں ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ جب میں یہ والی آیت پڑھتا ہوں نا تو مجھے یہ تسلی ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہماری تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم نے چلے جانا ہے، ہمارے بعد کسی اور نے آ جانا ہے، انہوں نے چلے جانا ہے، پھر کسی اور نے آ جانا ہے، لیکن یہ تا قیامت انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ نے 2 چیزوں کا ساتھ نہ چھوڑا، ایک ایمان اور ایک صالح اعمال، تو پھر سنیے فَلَهُمْ أَجْرٌ، تو میں ایسا اجر دوں گا غیر ممنون جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد مجھے بتاؤ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ،
اس کے بعد کس شے نے تمہیں اس چیز پر آمادہ کر لیا کہ تم دین کو جھٹلا رہے ہو؟ اب کس شے نے تمہیں آمادہ کر لیا کہ تم نے دین کو جھٹلا دیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کے حکم کو چھوٹا کر کے اپنا حکم نافذ کرنا اچھا لگ رہا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے فیصلہ فرمانے والوں سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑا حکمران نہیں ہے؟ تو پھر اللہ نے تو فیصلے فرما دیے ہیں نا، تم نئے فیصلے کیوں مرتب کر رہے ہو؟ بہرکیف آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں، یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کو ایک کتاب دے دی ہے مفصل انداز میں، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، کوئی ایک گروہ ایسا ہوگا جو اس پر ایمان لائے گا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو ایمان نہیں لائے گا۔ آپ اپنے ذہن سے ہی نکال دیں کہ سب ایمان لے آئیں گے۔ آپ کسی بھی سطح پر دیکھیے، ایک ملک کی سطح پر دیکھیے، ایک محلے کی سطح پر دیکھیے، ایک خاندان کی سطح پر دیکھیے، دنیا کی سطح پر دیکھیے، ہر سطح پر آپ کو دو ہی گروہ ملیں گے۔ ایک گروہ جو اس کتاب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر ایمان لا رہا ہے، اور ایک جو نہیں لا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی فاصبروا، بس تم صبر کرو، ڈٹے رہو، حتی یحکم اللہ بیننا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ نہیں تمہیں لگ رہا ہے نا کہ یہ جو گروہ ہے جو کہہ رہا ہے قرآن ہی سب کچھ دے گا، قرآن ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے، قرآن ہی آپ کو دولت دے گا، قرآن ہی عزت دے گا، قرآن ہی سب کچھ، ذرا نہیں سمجھ آ رہا، یہ پاگل ہیں۔ یہ جو گروہ ہے اس کو لگ رہا ہے نہیں ہم نے ایک من ہے، تو ذرا ٹھیک ہے تم الگ الگ ہو گئے ہو نا، تو صبر کرو، ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ سے بات کر رہا ہے، اہل قرآن سے، ڈٹے رہو، یہ ان کو اپنا زور لگا لینے دو پوری طرح۔ فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حتیٰ یحکم، اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ فیصلہ فرما دے، بیننا، ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ آخری میں نے صرف آپ کے لیے آیت کوٹ کی ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 109 یعنی کہ 109۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ اس کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے آپ اس کی اتباع پر آئیں تو بڑا آسان معاملہ ہوگا، اگر آپ اتباع قرآن کی کرنے پر آئیں گے تو آپ کے سامنے ہرڈلز تو آئیں گی، ہر طرح کی مخالفتیں آئیں گی، آپ کے گھر سے اٹھیں گی، لازمن ہے، لازمی ہے، لازمی ہے، آپ کے گھر سے اٹھیں گی، آپ کے دوستوں سے اٹھیں گی، آپ کے معاشرے سے اٹھیں گی، آپ کے خود کو ڈنگا کہنے والے بدماشوں سے اٹھیں گی، آپ خود کو اچھا کہنے والے عالموں سے اٹھیں گی، ہر ایک سے مخالفتیں اٹھیں گی، کیونکہ وہ شیطان کے شکنجے میں ہے نا سب، تو وہ مخالفت کریں گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے منہ سے اللہ کی لگام اتار دی ہے، تو شیطان کی لگام ہے ان کے منہ پر، وہ نہیں بھی چاہیں گے تو شیطان کھینچے گا اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان کو مجبوراً ہونا پڑے گا، وہ شیطان کے بندے ہیں۔ تو بہرکیف سنیے اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا آپ اس کی اتباع کیجیے، اور اگر آپ اس کی اتباع پر آ جائیں گے وَاصْبِرْ، ڈٹے رہیے۔ خبردار اب ذرا بھی آپ اینچ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اب تو چھریاں گھونپی جانی ہیں، اب تو رشتے ٹوٹنے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ساتھیوں کے نہیں ٹوٹے تھے؟ کیا آقا کے اپنے نہیں ٹوٹے؟ سب کے ٹوٹے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے نہ ٹوٹے اگر آپ آقا کے راستے پر چلیں؟ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے آپ کا سارا خاندان آقا کا غلام بن جائے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو رشتے تو ٹوٹیں گے، یہ تو لازمی سا نتیجہ ہے۔ باہر کیا وَاصْبِرْ، جو بھی معاملہ ہو صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، حتی یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔